جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں. میں نادیہ جعفری کو اور آمنہ وسیم کو ویلکم کرتا ہوں، اور فرزانہ صاحبہ کو بھی، سمینہ صاحبہ کو بھی. اچھا جی بچوں، بات یہ ہے کہ آج ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ پروگرام شروع کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہر مقابلے سے پہلے ایک ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب آپ کا مقابلہ ہے AI کے اوپر. اس سے پہلے ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ کو، اور جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ اسے دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو AI کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. واٹ از AI؟ بڑی سمپل ڈیفینیشن بتاتا ہوں AI کی آپ کو، کہ جب ہم کمپیوٹر سے وہ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کام انسان کے کرنے کا ہے، تو اس کو AI کہتے ہیں. لیٹ می ریپیٹ اگین. When we try to get something from a computer, which is normally done by human beings, that's called AI. This is a very simple definition of AI. اس کی ایک اچھی مثال ہے. جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 4 سال کا، 5 سال کا، تو وہ چیزیں دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اس کو میمورائز کرتا ہے. اس سے بھی چھوٹی عمر میں اپنی ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ماں اس کو جو بھی نام بتاتی ہے وہ نام اس کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، جب وہ چائے کی پیالی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ وٹ از دس، تو ماں کہتی ہے پیالی. وہ 3-4 دفعہ یہ سوال کرتا ہے تو وہ کہتی ہے، حالانکہ وہ خود نہیں بول سکتا، تو وہ ماں کہتی ہے پیالی. تو وہ جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی پیالی دیکھتا ہے کہتا ہے پیالی. کیوں؟ اس نے وہ چیز میمورائز کر لی ہوتی ہے. تو جو کمپیوٹر کا بیسک فنکشن تھا شروع سے، وہ تھا چیزیں میمورائز کرنا، جس کو آپ ڈیٹا سٹوریج کہتے ہیں. اس کے بعد جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے تو وہ کمپیوٹر میں بتا دیں. ٹھیک ہے. پہلے بچوں، جب کمپیوٹر نئے نئے آئے تھے تو یہ بہت بڑے بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے. جیسے جتنا آپ کا اس وقت ایک لیپ ٹاپ ہے، جتنا بڑا ایک لیپ ٹاپ ہے آپ کا، یہ تو اس میں دنیا ہے آپ کے پاس. یہی کام کرنے کے لیے یہ پورے گھر جتنا کمپیوٹر ہوتا تھا. اس میں بڑی بڑی ٹیوبز ہوتی تھی، باقاعدہ لوگ اس میں چل کے کمپیوٹر کو ٹھیک کیا کرتے تھے. آپ جائے گوگل پہ دیکھیں، گوگل کریں، آپ دیکھیں کہ جی 50 سے کمپیوٹر کون سے تھے، تو باقاعدہ لوگ اس میں چل پھر کے ٹھیک کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اب وہ چھوٹے ہوتے 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 اتنے چھوٹے ہو گئے کہ وہ کمپیوٹر اب آپ کو آپ کی ٹیبل پہ آرام سے آ گئے. ابھی آپ سب کے سامنے یا کوئی لیپ ٹاپ ہوگا، بلکہ اب تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئے. یہ آپ کا اسمارٹ فون ہے. کیا ہے یہ؟ کمپیوٹر ہی ہے نا آپ کا یہ. اور کیا ہے یہ؟ کمپیوٹر ہے. آپ کا سارے کام کر رہا ہے. تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بیسیکلی ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کے اندر آپ مشین سے وہ کام لیتے ہیں جو بنیادی طور پہ انسان کرتے ہیں. انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان چیزوں کو میمورائز کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں چیزوں. آپ کو میں نے ایک بچے کی مثال دی، اب ایک بڑے آدمی کی مثال لیتا ہوں. بڑا آدمی ایک پینٹنگ دیکھتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے، لیکن نیچے لکھا ہوتا ہے ABC، محمد سلیم. اب اس نے یاد کر لیا کہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ محمد سلیم نے بنائی ہے. اب وہ جب بھی زندگی میں کہیں اس پینٹنگ کو دیکھے گا تو ایک دم کہے گا، بتائے گا یہ پینٹنگ محمد سلیم نے بنائی ہے. تو اس نے میمورائز کیا نا. بیسیکلی انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی، اس کی بنیاد ہماری، جس کو آپ کہتے ہیں نا 5 سینسز آف ہیومن بینگ، تو وہ ہماری 5 حواس خمسہ ہے، جس میں دیکھنا بھی شامل ہے، سونگنا بھی شامل ہے، چکھنا بھی شامل ہے، سننا بھی شامل ہے. تو یہ جو میمورائزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے جتنے آپ اپنے میکسیمم سینسز کو یوز کرتے ہیں اس کو میمورائز کرنے کے لیے. فار ایگزامپل، جب آپ بچے کو گنتی سکھاتے ہیں تو کیسے سکھاتے ہیں؟ آپ اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ایک، تو بچہ دماغ میں لنک کر لیتا ہے کہ یہ جب ایک چیز ہو تو یہ ایک کہلاتی ہے.
جب وہ چیزیں دو ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹو، دو چیزیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنیادی یا اسے کہتے ہیں نا بیسک ڈیفینیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ مشین کیسے کرتی ہے یہ کام؟ دیکھیے دو طریقے ہیں. یہ ایک نالج علم ہے. یہ نا مشین سے یہ کام کرانے کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ ہم ایک پروگرام لکھتے تھے کوئی نا، اور وہ پروگرام یہ کام کرتا تھا. اس کو پروگرامنگ کہتے تھے. پروگرامنگ کیا تھی؟ کوئی لاجکس تھے، کوئی ایک زبان تھی جس کے ذریعے لوگ یہ کام کرتے تھے. میں نے بہت زندگی پروگرامنگ کی ہے. پہلے مشین لینگویجز کے قریب ہوتی تھی پروگرامنگ آپ کی، جس کو اسمبلی لینگویج کہتے تھے یا فورٹران وغیرہ کہتے تھے. پھر کوبال آ گئی، اسے کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج کہتے ہیں. بہت پرانے زمانے کی بات ہے بچوں، یہ آپ سے بہت پرانے زمانے کی بات جو میں بات کر رہا ہوں. آج کل بھی نئی نئی پروگرامنگ لینگویجز جس کو آپ دیکھتے ہیں، جاوا کی آپ بات کرتے ہیں، پائتھون کی بات کرتے ہیں. یہ پروگرامنگ لینگویجز کیا کرتی ہیں؟ یہ ایک لاجک کے ذریعے آپ سے ایک فیصلہ کروا لیتی ہیں، اور وہ لاجک انسان لکھتا ہے. یعنی اس کا مطلب مشین سے کام لینے کا ایک طریقہ یہ ہے ڈیسیژن میکنگ کا، جس کو آپ پروگرامنگ کہتے ہیں. آپ ایک پروگرام لکھتے ہیں جس کے تحت مشین وہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے، اور وہ ہے مشین لرننگ. وہ کیا چیز ہے؟ آپ مشین کو ڈیٹا دے دیتے ہیں اور مشین اس سے خود لرن کر لیتی ہے. کس طرح؟ اگر میں ایک کیمرے کے ذریعے 2000 ٹیبلز کی امیجز اسٹور کر دوں اس کے اندر مشین میں، ہر طرح کی ٹیبل، بڑی ٹیبل، چھوٹی ٹیبل، گول ٹیبل، جو جتنے بھی ٹیبلز ہوتی ہیں پاسبل، اور مشین سے کہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھو تو مجھے بتاؤ یہ ٹیبل ہے، تو اب مشین جب بھی وہ چیز دیکھے گی تو ایک دم کہے گی ٹیبل. اب یہ کیسے پتا چلا ٹیبل اس کو؟ اس لیے اس طرح پتا چلا کہ اس کو لرن کرایا گیا تھا. ٹھیک ہے، کہ جب بھی اس طرح کا امیج دیکھو تو اس کو بتاؤ کہ یہ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں آ گیا آپ کو کہ مشین سے فیصلہ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو پروگرامنگ لینگویجز ہیں، اس کو وٹ ایف بٹ جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں. پائتھون اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو تو ذرا آسان ہوگا بات سمجھانا آپ کو. دیٹ از اے، اس کا سینٹیکس ہوتا ہے پروگرامنگ لینگویج کا، اس ذریعے وہ فیصلے کرتی ہے. لیکن مشین سے فیصلے کرانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور اس ڈیٹے کی بنیاد پہ مشین جو ہے وہ اس ڈیٹے کی بنیاد پہ کچھ فیصلے کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مشین فیصلے کیسے کرتی ہے؟ اچھا، اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کنکلوژن ڈرا کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ بھائی اگر اس طرح کی گاڑی ہوتی ہے، ٹویوٹا ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کی اکثر گزرتے ہوں گے تو دیکھا ہوگا سڑکوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کے سیکیورٹی کیمراز ہیں. اگر اس کے اندر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آج مری روڈ سے کتنی وائٹ ٹویوٹا گزری ہیں، تو ٹویوٹا کو کیمرہ پہ چھان لے گا اس کے میک ماڈل کی وجہ سے، بتا دے گا جی آج اتنی ہزار ٹویوٹا وائٹ رنگ کی گزری ہے. یہ کیسے فیصلہ کیا مشین نے کہ وہ جو کیمروں کے امیجز تھے اس میں ٹویوٹا کی جو ساخت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایک اسکرپٹ چلایا گیا کہ اس طرح کی گاڑی ٹویوٹا ہوتی ہے، پھر کلر پہ چلایا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنکلوژن ڈرا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پریڈکشن کر سکتی ہے. پریڈکشن کیسے کر سکتی ہے مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے؟ انسان کیسے پریڈکٹ کرتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل گرجتے ہیں اس کا بارش ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جب بادل بہت تیزی سے گرجیں گے اور خوب کالے بادل ہوں گے اور گھٹا آئے گی اس کے بعد بارش ہوگی، تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح مشینیں پریڈکٹ کرتی ہیں، اور وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ پریڈکشن کرتی ہیں مشینیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اس کو جو مشین لرننگ ہے یہ بہت بڑی سائنس ہے. چونکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ
زیادہ مشکل جو بات چیزیں ہیں اس کی طرف جائیں گے۔ یہ جو آپ کو پڑھایا جائے گا اس کورس کے اندر، یہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں بتائی جائیں گی جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشین سے آپ ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گوگل کے اندر کہ آپ اس سے سوال پوچھیں تو وہ فوراً جواب دیتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ جی کینیڈا کا کیپٹل کیا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ٹورنٹو۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو آپ کی آواز ہے اس سے ایک کوئری جنریٹ ہوتی ہے، وہ کوئری کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہے جہاں پہ مشین دیکھتی ہے کہ کینیڈا کا کیپٹل کون سا ہے اور وہاں سے جواب لے آتی ہے۔ عام طور پہ ویکیپیڈیا کو سرچ کرتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ آپ کو اسٹرکچر طریقے سے چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو ہمارا کورس ہے یہ بالکل یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ ایک بنیادی بات بتائی جا رہی ہے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، کیونکہ ابھی آپ ذرا چھوٹے ہیں نا۔ جب آپ بڑے ہوں گے ماشاءاللہ اگلے سال آپ کو بڑی سینئر باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بھائی دیکھیں، اب تو دنیا اے آئی کے اندر بہت آگے جا چکی ہے، بہت آگے جا چکی ہے۔ اب وہ سب باتیں چونکہ مشکل ہیں تو اس لیے وہ آپ کو بتانا ذرا مشکل ہوگا ہمارے لیے، ہم آسان باتیں بتائیں گے۔ جب میں آپ کی طرح چھوٹا تھا نا تو ایک چیز تھی، اس کو لیگو کہتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا لیگو میں کہ وہ اس کی کٹس ملتی تھی تو وہ ہم فوٹو دیکھ کے وہ چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ کبھی ہم گاڑی بناتے تھے، کبھی ہم گھر بناتے تھے، کبھی ہم پل بناتے تھے۔ اب وہی چیزیں روبوٹکس میں آ گئی ہیں۔ اب جو روبوٹکس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باقاعدہ پوری گاڑیاں اسمبل کر رہے ہیں۔ انہیں پروگرام کیا گیا ہے اس طرح کہ یہ کمپوننٹ ہے، یہ کمپوننٹ یہاں سے اٹھاؤ، یہ جوڑو۔ اب وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ روبوٹکس کے جب کام کرتے ہیں تو انسان نہیں ہوتا وہاں پہ، وہ خود اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو پیچھے انجن کام کر رہا ہوتا ہے، جو پروگرامنگ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب تھوڑی سی اس میں مشکل بات کی طرف جاؤں گا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی جو نا انڈسٹریز، کارخانے جہاں چیزیں بنتی ہیں، وہ تمام چیزیں اے آئی بیسڈ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پورے پروسیس طے کر لیے ہیں۔ وہ چیزیں گزرتی ہیں بیلٹس کے اوپر سے، وہ اس کو سینس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے کوئی چیک کرنا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں، تو ٹھیک چیز کا اسٹینڈرڈ بتا دیتے ہیں سینسر کو یا روبوٹک کو، اور وہ اس کے اگینسٹ جو خراب چیز ہوتی ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ خراب چیز ہے۔ تو میں اپنی بات یہاں ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر میرے سے کسی بچے کا کوئی سوال ہے، کہ چلے بڑے کا بھی ہے، آپ کی فضانہ باجی بھی میرے سوال کر سکتی ہیں، آمنہ باجی بھی کر سکتی ہیں، نادیہ بھی کر سکتی ہیں۔ کوئی میرے سے کچھ سوال ہے تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور میرے سے سوال کر لیں۔ میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن شاید کل میں کوئی مشکل باتیں کروں گا آپ سے۔ آج میں نے بڑی بنیادی باتیں کی ہیں آپ سے، تو کل مشکل باتیں کروں گا۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو میرے سے کر لے، پھر میرے بعد آپ کی ربیہ باجی آئیں گی، وہ بات کریں گی۔ جی اینی کوشچن؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں اتنی دیر بولا آپ کو سوال ہی نہیں کر رہا ہے۔ بھائی بچوں میرے سی تو بڑی جاتی ہے میرے ساتھ بھائی، ہیں بھائی؟ بچے تو ایسا نہیں کرتے، بچے تو میرا خیال تھا سوالوں کی بھرمار کر دیں گے میرے اوپر آج۔ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں بھائی بچوں، اچھا جی، اگر میں اپنی بات کو سمری کرنے کی کوشش کروں کہ میں نے کیا بتایا، تو میں نے آپ کو بتایا
کہ اے آئی کیا ہوتی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں. ہم چیزیں ریکگنائز کرتے ہیں، ہم چیزیں میمورائز کرتے ہیں. پھر میں نے یہ بتایا کہ 2 طریقے ہیں مشین سے کام لینے کے. ہاں، ڈیفائن میں نے یہ کیا کہ ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے، جب ہم وہ کام مشین سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اے آئی یوز ہو رہی ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو یہ بتایا کہ مشین سے فیصلے کرنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو ایک بہت مشکل پروگرام لکھیں جس کو پروگرامنگ کہتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پہ مشین کچھ اپنے فیصلے کرے. یا جسے مشین لرننگ کہتے ہیں کہ مشین جو ہے وہ لرن کرائیں چیزیں. اس کو نا، مشین کو آپ چیزیں کیسے لرن کراتے ہیں اس کو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا مشین لرننگ کروا رہے ہیں. کوئی اگر چیزیں لرن کرانی ہے تو اس کو چیزوں کی پکچرز دکھاتے ہیں، وہ ان کو اپنے میں اسٹور کر لیتی ہے، ساتھ اس کے وہ کرسپونڈنگ اس کے وہ آ جاتے ہیں، نام آ جاتے ہیں گے، وہ کرتی ہے. تو اخیر میں نے بتایا کہ جو اپنے اے آئی ہے وہ روبوٹکس میں بھی استعمال ہو رہی ہے، وہ اب انڈسٹری میں بھی استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک سوال کیا گیا تھا میرے سے، تو میں نے آپ کو بتا دیا سارا یہ. تو اب میں چاہوں گا ربیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ سر مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ٹھیک ہے جی. اب آپ بتائیں کہ ابھی شبی بات کریں گے، آپ بات کریں گی؟ سر میں چاہوں گی کہ بچے جتنا آپ بولے ہیں ان کو اے آئی کے بارے میں ان کی ڈیفینیشن کلیئر ہوئی ہے، بیسک کنسیپٹ کلیئر ہوئے، تاکہ پھر آپ ہم کی آواز میں ڈسٹورشن ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں دوسرے سے بات کروں. سر اب شبی آواز آپ کو آ رہی؟ اب آ رہی ہے، بولیں بولیں. سر میں چاہوں گی کہ بچے بتائیں انہوں نے کیا ابھی تک لرن کیے، کیونکہ جب تک ان کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ اے آئی ہے کیا تو پھر آگے ان کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو میں چاہوں گی بچوں کو اگر نہیں بھی سمجھ آیا تو وہ ہمیں بتائیں، ہم اس کو ریوائز کریں. اور میں یہاں پہ الیکزا کی ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گی جو کہ ایک اپلیکیشن ہے. شبی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شبی السلام علیکم سر. جی آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بڑی کلیئر آ رہی ہے. شبی آپ ذرا ٹیک اوور کریں، آپ ذرا بات کریں یہاں سے آگے. جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید ہے کہ سر نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ انہوں نے شروع کیا اور آپ تک لے کے آئے. تو ایسا ہے کہ اس کی جو ہماری یہ سیشن ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ آپ کی پارٹیسپیشن کے اوپر ہے. جتنا زیادہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں گے، آپ پوچھیں گے سوال، اتنا ہی زیادہ آپ جلدی یہ سیکھیں گے. اور اگر ہم بات کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھنے کے بارے میں، یا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کنسیپٹ ہے. اس کنسیپٹ کو آپ نے سیکھنا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے سر نے کہا کہ ہر وہ کام جو انسان کرتے ہیں اور اس کو مشین یعنی کمپیوٹر سے کروایا جا سکتے ہیں. کمپیوٹر کو مشین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لینگویج میں، اس زبان میں، ٹیکنیکل ٹرمز میں مشین جو ہے وہ کمپیوٹر کو کہتے ہیں. مشین لرننگ کا مطلب ہے کہ یعنی کمپیوٹر سیکھ کے کام کرتا ہے. تو جو کچھ بھی کمپیوٹر کرتا ہے انسان کی جگہ پہ، وہ ہے سارا مشین لرننگ. اور اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی کہ مصنوعی ذہانت، یعنی انسان کی جگہ مشین کام کر رہی ہے. میں بہت خوش ہوں گا اگر اس میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جس کا بھی جو کوشچن ہو وہ اپنا مائک انمیوٹ کرے اور مجھ سے بات کرے، کیونکہ کمیونیکیشن جتنی ہماری 2 وے ہوگی، میرے ساتھ آپ بات کریں گے اتنا مجھے آئیڈیا ہوگا کہ میری بات آپ کو کہاں تک پہنچ رہی ہے اور آپ اس کو کتنا سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ڈیفائن نہیں کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ڈیفینیشن بہت زیادہ ہر جگہ دیکھیں اس میں تو آپ کو بہت سارے کنسیپٹ ملیں گے. سر نے بہت ڈیٹیل میں بتایا آپ کو. میں ایک عام سی بات کروں گا کہ وہ تمام کام جو ایک انسان کرتا ہے وہ کوڈ میں لکھ کے کمپیوٹر کو سکھا دیں اور کمپیوٹر بیٹھ کے وہ کر رہا ہو، اس کی جگہ انسان فری ہو جائے، انسان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آ جائے. جی بولیں اگر کسی کو کویسچن ہے تو پلیز ساتھ ساتھ بولتے رہیں. میں یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل دینے والا ہوں, اور مجھے امید ہے تقریباً بہت سارے لوگ جو ہیں, وہ بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے, انہوں نے یہ لازمی اپنی زندگی میں اپنی لائف میں دیکھی ہوگی. گیمز جتنی بھی ویڈیو گیمز ہیں, ایڈوانس لیول چھوٹی چھوٹی گیمز, وہ تمام اسی زمرے میں آتی ہیں. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمرے میں آتی ہیں کہ وہ مشین لرننگ کے تھرو وہ بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو آپ ایک سائڈ پہ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, دوسری سائڈ سے وہ خود کھیل رہا ہوتا ہے. وہ اصل میں خود نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ سیٹ آف انسٹرکشن ہے, سیٹ آف پروگرامنگ ہے, جو کہ اس کے اندر بیک اینڈ پہ ایک پروگرامر نے, جو کہ ایک انسان ہے, جو آپ کی طرح کا میری طرح کا ایک انسان ہے, اس نے وہ بنائی ہے, اس کی پروگرامنگ کی ہے, وہ آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. تو سب سے اچھی اگزامپل وہ گیم آپ نے بہت سارے بچوں نے کھیلی ہوگی, پیک مین کے نام سے. پیک مین جو کہ ایک گول سی بال ہوتی ہے, جو چھوٹی چھوٹی بالز کو جو ہے وہ کھاتا ہے, اور وہ ایک میز بنا ہوتا ہے, ایک نقشہ سا بنا ہوتا ہے, اس میں سے وہ گھومتا ہے, اور وہ 4 اس کے جو ہیں وہ گوسٹ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, اور وہ اس سے بچتا وہ اپنا ٹاسک پورا کرتا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے جو گوسٹ چل رہے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے پیچھے کوئی سسٹم میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, معذرت, کہ وہ کوئی سسٹم میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ چلا رہا ہے کوئی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ کمپیوٹر پہ کوئی پروگرامنگ بنی ہوتی ہے, جو کہ آپ کی ہی چیز کو پریڈکٹ کرتے ہوئے, آپ کہاں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پیچھے وہ آ رہی ہوتی ہے. تو وہ گیم آپ دیکھ لیں, وہ سب سے بڑی اچھی اگزامپل ہے آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر کوئی ریئل لائف میں اگزامپل ہے تو وہ پیک مین کی گیم ہے. فیفا فٹ بال کی گیم پلے اسٹیشن میں بہت سارے بچوں نے کھیلی ہوگی, اور موبائل میں کھیلی ہوگی. وہ بھی ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ معذرت, اس کے علاوہ یہ جو آج کل موبائل کے اندر تقریباً سب کے پاس ہی آج کل اسمارٹ فون ہے. آپ موبائل میں گوگل پہ جب آپ نے دیکھا ہوگا, کافی سارے لوگ موبائل میں بات کر کے اپنی چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اوکے گوگل کے نام سے. اوکے گوگل کرتے ہیں اور وہ ایک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جو آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے. آپ اس کو کوئی کویسچن کرنا ہوتا ہے, یا آپ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دی ویدر ٹوڈے, آج کا ویدر کیسا ہوگا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی آواز کو کوڈنگ میں چینج کرتا ہے, اور اس کو کمپیوٹر, کیونکہ کمپیوٹر 0 اور 1 کی لینگویج یاد رکھنا ہمیشہ, کمپیوٹر جو ہے کبھی بھی ABC یعنی الفابیٹس یا ہماری آواز کے تھرو وہ نہیں سمجھ سکتا, نہ وہ سن سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے. کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ 1 اور 0 ہے. ٹھیک ہے, 1 اور 0, اس کو بائنری لینگویج کہتے ہیں, بائنری کوڈنگ. تو کمپیوٹر آپ کی آواز کو بائنری کوڈنگ میں کنورٹ کرتا ہے. اس کو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں کوڈنگ ہوئی بھی ہے, اور وہ سسٹم وہاں سے سرچ کر کے آپ نے جو اس کو کویسچن کیے ہوتے ہیں اس کا جواب انٹرنیٹ پہ اس کی کیوری کے مطابق آپ کو سرچ کر کے بتا دے گا کہ آج کا ویدر یہ والا ہے, آپ جس شہر میں اس کا یہ ویدر ہے, اگلے 5 دن تک یہ رہے گا. تو یہ گوگل کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ موبائل اسمارٹ فون میں بہت جو ایڈوانس ابھی موبائل آئے ہیں ان میں فیس ریکگنیشن کی جو ہے نا فیسلٹی ہے. جیسے آپ نے موبائل ان لاک کرنا ہے, آپ کو کوڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی فنگر جو اس میں ہوتا ہے ٹچ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, بلکہ آپ اس کو موبائل کو اپنے چہرے کے سامنے پکڑتے ہیں تو وہ آپ کا فیس جو ہے وہ دیکھ کے ان لاک ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, جب آپ ایک نیا موبائل لیتے ہیں تو اس وقت نہیں ہوتا. اس وقت کیا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس کے سسٹم میں جا کے, سیٹنگ کے اندر جا کے, اپنا سیکیورٹی کے اندر اپنا فیس اس کو ایز اے ریکگنائزیبل فیس ڈالتے ہیں کہ جب بھی یہ والا فیس آئے تو آپ نے سسٹم جو ہے موبائل جو ہے ان لاک کر دینا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سسٹم میں ڈال رہے ہوتے ہیں, تو بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سسٹم کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے آپ نے سسٹم کو سکھانا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے اس نے, یعنی کہ اے سکھانا ہے اور بی سکھانا ہے, یعنی اے کے رزلٹ میں بی دینا ہے. تو جب بھی میرا چہرہ فار ایگزامپل میرے موبائل کے سامنے آئے گا, وہ مجھے ریکگنائز کر دے گا کہ یہ اسی موبائل کا مالک ہے, اسی نے اپنا چہرہ اس کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے, تو وہ مجھے ان لاک کر دے گا سسٹم.
ٹھیک ہو گیا. یہ موبائل کی میں نے اگزامپل بتا دی. اس کے علاوہ اور بہت ساری اگزامپل ہے. گوگل پہ جب آپ سرچ کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ اپنا لکھ رہے ہوتے ہیں تو گوگل آپ کا ڈیٹا بیک اینڈ پہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, اپنے پاس سیو کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پیٹرن کے اوپر آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. فیس بک اگر آپ دیکھ لیں, اس پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کھانے پکانے کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اگلی ویڈیو بھی کھانے پکانے کی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ اگر سپورٹس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اگلی ویڈیو بھی جتنی آ رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر سپورٹس کی ویڈیو دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, جو کہ وہ پیچھے ان کی کیوری لگی ہوئی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی جس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. اچھا, ابھی تک جو میں نے اگزامپل دی ہیں, اگر کسی کا کوئی ریئل ٹائم ایکسپیرینس کسی جیسے پیک مین گیم کسی نے کھیلی ہو, یا فیفا کی گیم کھیلی ہو, یا موبائل میں فیس آئی ڈی لگایا ہو, اس کو سمجھ آئی ہو کہ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے, وہ یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ آپ بات کریں, کھل کے تھوڑا سا انٹریکشن کریں, اپنے مائک کھولیں اور بات کریں. اور اگر ہم بات کریں گے تو ہمارا جو سیشن ہے زیادہ فروٹفل ہوگا. میں اسی کے ساتھ میم ربیہ کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا ٹیک اوور کریں اور بچوں کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن اوپن کریں, تاکہ بچے جو ہیں وہ ایزیلی ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں, بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاسم سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. خیریت. سوری ابھی آپ کا 5 منٹ ہی ہوئے ہیں سیشن, یہ حمزہ نے جوائن کیا ہے. حمزہ کا فادر بات کر رہا ہوں. جی بات. یہ بالکل حمزہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. حمزہ سر سے بات السلام علیکم کریں اور بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بیٹا کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ اپنا نام تو آپ نے بتا دی, حمزہ ہے. کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 2 کلاس میں پڑھتے ہو, ماشاء اللہ. جی اچھا, آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم جو آج سیشن لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر ہم یہ جو مختلف چیزیں آتی ہیں کمپیوٹر میں, جیسے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نام بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ ہر جگہ کیوں اس کا نام پھیلا ہوا ہے. تو ہم وہ تمام چیزیں جو فار ایگزامپل آپ ہم سارے مل کے کرتے ہیں, روز ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں آفس میں, آپ کے بابا بھی جاتے ہوں گے, وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بابا فار ایگزامپل روز ای میل کرتے ہیں کسی کلائنٹ کو, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو روز ای میل کر رہے ہوتے ہیں تو روز 100-200 ای میل کرنی پڑتی, وہ تھک جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کمپیوٹر کی پروگرامنگ سیکھ لی, ٹھیک ہے, اور اس پروگرامنگ کے تھرو انہوں نے کمپیوٹر کو یہ سکھا دیا کہ روز میری جگہ پہ یہ 200 ای میل آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ کے پاپا فری ہو جاتے ہیں اور وہ کمپیوٹر آپ کے پاپا والا کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کمپیوٹر آپ کے پاپا والا کام کرتا ہے نا, اس کام کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے. اور اس کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا جو لینگویج ہے جو زیادہ تر یوز ہوتی ہے, لینگویج یعنی کہ وہ تمام لینگویج کہتے ہیں اس سیٹ آف انسٹرکشن کو جو کہ کمپیوٹر سیکھ سکتا ہے جس کے تھرو. تو جو لینگویج ہم اس میں یوز کرتے ہیں اس کو پائتھن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بڑی آسان ہے, بہت ایزی ہے, آپ سیکھ سکتے ہو. اچھا ٹھیک ہے, کویسچن ہے جیتے رہو. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ تو نے روز پوچھنے کا. حمزہ بیٹا آپ نے روز سیشن لینا, ٹھیک ہے. آپ سیشن لینا ہے تاکہ آپ چیزیں سیکھو اور اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ میں یہ سیکھ رہا ہوں, اور ان سے بھی کہو کہ وہ یہ سیشن لیں, ٹھیک ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. تھینک یو سر. سر. ویلکم بیٹا, ویلکم بیٹا. چیزیں ساری غور سے سنو اور اپنے نوٹس بناؤ. پھر جو چیز نہیں سمجھ آتی کل ہم سے دوبارہ پوچھو, اپنے کویسچن کرو تاکہ ہم آپ کو دوبارہ بتا سکیں, ٹھیک ہے. رائٹ. تھینک یو. سیشن میں رہو. اچھا جی میم ربیہ. نفیس ذرا مجھے الاؤ کرو گے شیئر کرنا. نفیس الاؤ کرو کہ مجھے شیئر کرنا, اسکرین شیئر کرنا. ہیلو
नफीसा को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा ठीक है, जी प्लीज सर। ठीक है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा भाई, अब आपने वो सुना होगा ना कि जब वो चैट बॉट बात करते हैं, उनसे सवाल करो तो वो जवाब देते हैं सारे, वो कैसे काम होते हैं, ठीक है ना? तो वो आप देखिए, उन्होंने पूछा डू यू नो क्लिंटन, उसने कहा ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, डू यू लाइक हिम, श्योर ही वाज नेवर डन एनीथिंग टू मी, व्हाट इज द इम्पीचमेंट। अब ये सब जो है ना, ये चैट बॉट्स जवाब दे रहे हैं, ये ना, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये इनको बता दिया गया है कि इस तरह के सवालों के ये जवाब होते हैं इसके अंदर ना, ठीक है जी। ये एक अच्छी एग्जांपल है जो आप रोज देखते हैं कि भाई आप मशीन से बात कर रहे होते हैं। अब ये जैसे उसे कही माय फेवरेट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये उन्होंने पूछा जी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस devoted to constructing machines that think. I can ask someone about it. वो पूछता है can you do anything else than chatting? उसने कहा doing anything else than chatting is not among my strongest traits. यानी आप समझिए एक मशीन है, वो आपके सवाल का जवाब दे रही है। अब ये क्या चीज़ है, उस मशीन को प्रोग्राम किया गया है कि भाई इस तरह का सवाल आएगा, मैंने पता ना कि वो उसको ट्रेन करते हैं मशीन को ना। उससे पूछता है मशीन से हाउ ओल्ड एम आई, इज दिस ए ट्रिक क्वेश्चन, यू सेड यू आर हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, माय गेस इज दैट यू आर रियली ए किड, ठीक है। यानी मशीन उसको पहचान रही है कि ये बच्चा बात कर रहा है। हाउ वुड लाइक टू नो अबाउट मी, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपको बताने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए चैटिंग जो है वो डिफरेंट किस्म के कामों में इस्तेमाल हो रही है। अब ये एलेक्सा कैसे काम करती है, इसको बताया जा रहा है कि कुछ पैटर्न मैचिंग्स होती हैं। पैटर्न मैचिंग क्या होती है, वो पैटर्न को मैच करती है, कुछ नॉलेज होता है, कुछ रैंडमाइजेशन होती है उसके अंदर। भाई देखो, अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी से पढ़ाते रहेंगे आपको ना, तो वो जो अच्छी बात नहीं है कि तो आप हमारे सवाल करें, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैंगे, तो आप अभी हम जान के आपको ज़रा मुश्किल मुश्किल चीज़ें बताएंगे कि अब आप ज़रा सवाल करें ज़रा हमारे से ना। अब ये डाटा माइनिंग है, जिस तरह नहीं आप कहते कि जी ये हमने फलां जगह से माइनिंग किया तो सोना निकल आया, माइनिंग किया तो पेट्रोल निकल आया, माइनिंग किया तो लोहा निकल आया, या डाटा माइनिंग भी होती है। आप बहुत ज़्यादा डाटा के ऊपर जब माइनिंग करते हैं तो उसको आप डाटा माइनिंग कहते हैं, ठीक है जी। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये थोड़ा आपके साथ मुश्किल बात है, लेकिन मैंने कहा ना अगर आप हमारे साथ सवाल नहीं करेंगे ना अपने मासूमाना छोटे छोटे, तो फिर हम आपके साथ यही करेंगे, आपको मुश्किल से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अच्छा भाई, अब एक दो सवाल होने चाहिए जरा मजाक किस्म के। हाँ भाई, भाई फजाइल साहब आप ही को सवाल कर लें हमारे से, मेरा ख्याल है, या आमना आप ही सवाल कर लें मेरे से। जी भाई, मेरीन सवाल करना चाह रही। जी मेरीन बेटा बोलो। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग मशीन में है? अच्छा भाई देखो, कितना अच्छा सवाल किया है मेरीन ने
اگر میں سمجھ پایا ہوں کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس واشنگ مشین میں ہے. یہی سوال ہے بیٹا آپ کا؟ Yes, sir. اوکے فائن. ابھی دیکھو مرین نوید کا سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس واشنگ مشین میں ہے. اچھا جی، پہلا جواب تو بیٹا یہ ہے کہ واشنگ مشین کا بنیادی فنکشن کیا ہے کہ جو کام پہلے انسان ہاتھ سے کرتا تھا، یعنی ہمارے زمانے میں بھی ہماری والدہ وغیرہ سب ہاتھ سے دھوتے تھے، واشنگ مشین تھی نہیں. آج کل تو واشنگ مشین آ گئی ہیں، تو باقاعدہ خواتین ایک طرف کونے میں میلے کپڑے ہوتے تھے وہ نکالتی تھیں، اس کو پھر ہاتھ سے صابن سے دھوتی تھی، پھر خشک ہوتے تھے. آج کل مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا. آج سارے کپڑے اٹھا کے ڈال دیں مشین کے اندر، وہ خود ہی ان کو دھو دیتی ہے، خود ہی خشک کر دیتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشین ہے آپ کی آرٹیفیشل، سوری آپ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہا، کہ مشین نے وہ کام لے لیا جو کہ انسان پہلے کرتا تھا، لیکن یہ کام ابھی صرف مینول ہو رہا ہے. یعنی جو ہم مینول ہماری جو گھر کے لوگ کام کرتے تھے یا جو دھوبی لوگ کام کرتے تھے وہ اب مشین کر رہی ہے واشنگ مشین کے ذریعے. لیکن اگر ہم اس میں ایسے فنکشن لگا دیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے گا، تو کہ بھائی آپ انتظار کریں اس کے رکنے کا یا وٹ ایور اٹ از نا، تو آپ اسے کہتے ہیں ٹائمر لگا دیتے ہیں اس کے اندر نا. تو آپ نے ایک فنکشن اس کا آٹومیٹ کر دیا، تو بجائے اس کے آپ خود جا کے روکتے ہو اس کو، تو آپ نے اس کو پروگرام کر دیا کہ اتنے بجے آپ رک جائیں گی، تو وہ رک جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ اس کو ایک سٹیپ آگے لے جائیں کہ آپ کہیں کہ اچھا بھائی اگر کپڑے جو ہے ان کی نوعیت اس طرح کی ہے وہ مشین سینس کرے گی کہ ریشمی کپڑے ہیں یا یہ کوئی کھدر کے کپڑے ہیں وٹ ایور. میں چاہوں گا کہ اس پہ خواتین بولیں، فردانہ بولے اور کوئی بولے کہ میری ایریا اسپیشل نہیں ہے. بچی نے سوال بھی بڑا بازار کر لیا، جواب بھی دینا پڑ گیا. تو اگر وہ سینس کر لے، اس کو ہم لرن کرا دیں مشین کو. بھائی عدنان میں چاہوں گا تم میری کو مدد کرو اگر سن رہے ہو میرے سوال کو. مدد کر دوں. ایک منٹ پہلے میں ختم کر لوں، پھر میں چاہوں گا کوئی میری مدد کرے. اچھا بھائی میرین، اگر اس میں کوئی ایسا فنکشن لگا دیں ہم مشین کے اندر کہ وہ لرن کر جائے کہ اس وقت کپڑے کون سے ہیں اس کے پاس نا، اور اس کے مطابق وہ صابن کی کوانٹٹی اور صابن کی کوالٹی اور وٹ ایور اٹ از اس کو وہ چینج کر دے ریئل ٹائم کے اندر، ریئل ٹائم میں چینج کر دے اس کو، تو غالباً میں چاہوں گا اس پہ اور لوگ کمنٹ کریں کہ غالباً اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا. جی ربیہ آپ بولیں. سر جو بچی نے سوال کیا ہے کہ واشنگ مشین میں اے آئی کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو یہ ٹیکنالوجی اب آ چکی ہے سر. جو آٹومیٹک مشینز ہیں اس میں اے آئی بیسڈ مشینری اس میں یوز کی گئی ہے، ٹیکنالوجی اس میں سر اے آئی کی یوز کی. میری نے آپ کو جواب مل گیا اپنی بات کا؟ Yes, sir. زبردست، آئی ایم ویری ہیپی. اچھا بھائی اب ذرا کوئی اور بچہ سوال کرے، ورنہ میں سوال شروع کر دوں گا، میں بتا دوں آپ کو پھر میں. ہاں سر جی میں بچوں کو الیکزا کی ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جو آپ دکھائیں، پلیز دکھائیں، پلیز دکھائیں، پلیز دکھائیں، پلیز دکھائیں. آپ کی ساؤنڈ کا مسئلہ ہے غالباً کوئی. ربیہ آپ کی ساؤنڈ کا مسئلہ ہے کوئی. ربیہ آپ کی ساؤنڈ نہیں آ رہی اس میں نا. سر اب آ رہی ہے؟ نہیں ابھی نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو آ رہی تو مجھے پتا نہیں. شبی آپ کو آ رہی ہے؟
نہیں سر ویڈیو کی آواز نہیں آ رہی. ہاں. جی آ گئی ہے, اب آ گئی ہے, اسٹارٹ سے کرنا ہے. جی ربیہ اس کو بند کر دیں, آواز کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ربیہ اچھا چلے, میں ایک بچوں میں ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ سے, پھر میں کوشچن بھی کروں گا اس ویڈیو کے اوپر. ایک منٹ ذرا. اچھا بچوں آپ اس کو دیکھیں, پھر میں کوشچن بھی کروں گا آپ سے اس ویڈیو کے اوپر نا. I'd like to introduce Machine Learning for Kids, a free tool to help school children learn about artificial intelligence and machine learning by letting them make things with it. I'm going to share some projects that I've seen school classes make with the tool, and I'm going to talk a bit about what I saw them learn from doing it. Now first, in case you've not seen this before, this is Scratch, and it's used around the world to teach kids about coding. Programming concepts are represented as colourful blocks on a palette, and kids drag them onto a canvas and snap them together to make their programs. And it gives them a really friendly and accessible sandbox for them to experiment and learn in. Now, Machine Learning for Kids extends Scratch. It adds some additional blocks to the Scratch palette that lets children use machine learning technologies in their own Scratch projects. Let me show you what I mean. Now, this is a project that was made by a class in a local primary school, and they were learning about how things like Amazon's Alexa work by making a virtual one for themselves. So in this project, they were going to train an AI to recognize the meaning of simple commands. Now, the first lesson they learned was, what are the main stages of a machine learning project? 1, collecting training examples. 2, using those examples to train a machine learning model. And then 3, making something with that machine learning model. So first, collecting examples. They created buckets for each of the commands that they wanted to train the computer to be able to recognize. So for this project, they wanted to create an assistant, something that could turn a couple of devices on and off, a lamp and a fan. So once they created these buckets, they filled them with examples of how they'd give each of those commands. So to train the computer to be able to recognize the command fan on, they would type in things like, please turn the fan on, I'd like the fan on, it's too hot in here, can we get some air in here, and so on and so on. Now, some of the kids who are maybe a bit slower at typing would come up with 5 or 6 examples in each of their training buckets. Some of the kids who are a bit faster at typing would come up with a dozen or so examples, a bit more like this. But either way, they were each coming up with their own set of examples to train their own machine learning model. Next, once they'd done that, it was time to make something with it in Scratch. Now, their machine learning model automatically gets imported into the Scratch toolbox, and it's represented as this new set of blocks. So, for example, they've now got a new block that they could give some text to, and that block would use the machine learning model that they trained and use that to recognize which of the commands they taught it to recognize that text probably was. Now, these new blocks, combined with what the children already learn and already know about Scratch, means they could make all sorts of new and exciting projects. So, for example, they could make this, a virtual assistant that can respond to their commands given in. اچھا بچوں, یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ خود بھی پروگرام لکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی چیزیں اور سیکھ جائیں تو. اچھا اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سوال آیا ہے کہ what is the science behind Google Camera. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ جو کیمرہ ہے نا کوئی بھی, اس کا بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پکچر کا امیج لے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, میوٹ کر لیں سارے ذرا.
समीना रियाज आपकी साउंड गालिबन म्यूट नहीं है की. अच्छा, तो जो कैमरा है बेसिकली वो रिकग्नाइज करता है चीज़ों को. जैसे अगर आपके कंप्यूटर में कैमरा लगा हुआ है तो वो रिकग्नाइज कर लेगा चीज़ों को, ठीक है ना जी, और वो वक्त पड़ने पर बता देगा ये क्या चीज़ है, ठीक है. अच्छा जी, अब मैं चाहूँगा अदनान साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अदनान बख्श साहब, अदनान साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा भाई ज़रा ये अपना एक सेकंड ज़रा, ये नादिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नादिया, दुआ दुआ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी भाई साहब. अच्छा नादिया, ऐसा है कि थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव करें बच्चों को, क्योंकि बच्चे बिल्कुल यानी कि लिसनिंग मोड में हैं. हमारा ख्याल ये था कि हम इनको थोड़ी चीज़ें पढ़ाएंगे, कोई सवाल करेंगे, फिर हम इसके कोई जवाब देंगे, तो वो स्पिरिट नज़र नहीं आ रही मुझे ना. सर सबसे पहले तो सब कैमरास ऑन कर लें, ये बहुत जरूरी है ताकि लो भाई सबसे पहले तो मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ ना. जी ये दुआ भी बस अभी कर रही हैं इंशाल्लाह. मेरीन नजर आ गई मुझे. हाँ जी मेरीन, आपको आपने क्या सवाल किया था, जवाब ठीक मिल गया था आपको या नहीं? जी भाई मेरीन. लग गया. अच्छा, सबसे भाई पहले मेरीन आप अनम्यूट एंड म्यूट करना सीखें सब. आई थिंक सबको आता है म्यूट करना, अनम्यूट करना माइक को. जब आपके पास रेड कलर का एक माइक नजर आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके ऊपर वो हटेगी लाइन, तो आप बात कर सकते हैं. दिस इज अनम्यूट योर माइक देन टॉक टू अस. अच्छा चले सर, मैं एक एनर्जाइजर कराना चाह रही हूँ इनको, मैं कराती हूँ सबको इंशाल्लाह. आप कराएं जी आप कराएं. मेरा तजर्बा कम है. नहीं सर, आपका तो हम सबसे ज्यादा है, और दिस इज एन ऑनर फॉर अस के अमार साहब जो है वो खुद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं. तो इसमें ऐसा है कि अभी सब लोग क्विकली अपना कैमरास ऑन करें. कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज. Excellent. Fasit is there. Mehreen, very good. You've got scores now. Okay, ji, quickly, cameras on. Very good. मैं जबरदस्त. वली हैदर भी हमें नजर आ गए हैं रेड शर्ट में. तलहा हमें नजर आ रहे हैं. जबरदस्त. कितने एक्टिव बॉयज हैं और गर्ल्स. भाई जबरदस्त, मजा आ गया, अभी मजा आ गया. वंडरफुल वंडरफुल जी. और हमारे पास कौन है जी? वाओ, जबरदस्त जबरदस्त. सो हम एक तो रूल बनाते हैं कि जी हम अपने कैमरास ऑन रखेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा हमें. राइट. सो अदनान साहब के यहाँ से कैमरा, अच्छा यहाँ से भी है. राइट, जबरदस्त. ओके, अब बहुत मजा आ रहा है जी. अब तो मुझे सब नजर आ रहे हैं. जी वली आप कहाँ गए? ऑलराइट. ओके, अब आपको चैट बॉक्स पता है किधर है? चैट बॉक्स, आप लोगों को चैट बॉक्स का आइडिया है कहाँ पर है? नहीं. ओके. अच्छा, हम थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी सीख लें ताकि जब आप रिस्पॉन्ड करें तो आप चैट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं. आप लाइव भी हमारे साथ टॉक कर सकते हैं. आप जब यहाँ पर मोर को 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, वहां पे मोर लिखा हुआ है. 3 डॉट्स. किसी ने हाय लिखा है, महरीन ने. एक्सीलेंट महरीन, वंडरफुल. अच्छा, ये जो 3 डॉट्स हैं, मोर लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर चैट लिखा आएगा. चैट किस किस को मिला? रेज योर हैंड जिनको मिल गया. चैट लिखा हुआ आएगा. मोबाइल पे जो है उनको चैट लिखा हुआ मिलेगा. ओके, वली और अदनान ने रेज हैंड किया है जी. आप सॉरी, अब्दुल्ला आप हमें बताएंगे आपने कैसे ढूंढा है चैट बॉक्स को? जल्दी से बताइएगा.
मेरा तो नीचे आ रहा है पार्टिसिपेंट्स के साथ चैट लिखा हुआ, तो वेरी वहाँ गुड, पर है। मोबाइल से, बिल्कुल मोबाइल से करेंगे तो चैट लिखा आ रहा होगा। अब चैट में आप सब हेलो लिखें जल्दी से, देखते हैं कौन विनर है। हेलो एआई, हेलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेलो एआई। Now who is the winner? Aisha is the winner. Wonderful. First. Dua. Okay. Wonderful. Hello AI. सबको पता है चैट बॉक्स का, एक्सेलेंट। तो अगर आपका क्वेश्चन कोई मिस हो तो आप अगर बोलने में आपको लग रहा है माइक ठीक नहीं, आपको मसला है, तो आप चैट बॉक्स में जल्दी से क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। मेरे ज़हन में तो बहुत से सवालात आए हैं अभी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चन तो हमें क्या मिलता है, ढेर सारा नॉलेज मिलता है ना। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पहले आपको जूम के सारे फंक्शंस आते हैं। सो चैट आपको पता है। नाउ ऑल ऑफ यू, इफ यू ऑल कैन चैट, जैसे आपने हेलो लिखा है, आप सब क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इफ यू कैन राइट द क्वेश्चन, से यस, ऑल ऑफ यू टुगेदर से यस, यस। Can you write, type your question? Yes, type आ गया जी, ठीक है जी। Basit said yes, very good. Yes, yes. Wali said yes, okay. जबरदस्त। अब हाँ, अभी तक सर अमार ने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बड़े सिंपल वर्ड में जो है वो बहुत अच्छा बताया है। अब आप बताइए कि आपने अब तक कौन सा पॉइंट सीखा। एक सेंटेंस में आप बोल के भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी। मैं चाहूंगी इस वक्त कोई बोल के सर अमार को बताए कि अभी तक जो उन्होंने आपके साथ डिस्कशन की है उसमें आपने क्या सीखा। कोई एक लाइन, कोई एक बात जो आपके ज़हन में रह गई हो। So let's see who are the top 3 winners. Talha, जी Talha. Talha, you want to say something? Yes, beta, go ahead. जो काम हम मशीन से करते हैं वो काम, जो काम खुद करते हैं वो मशीन से ना। वेरी गुड, जो काम खुद करते हैं मशीनों से हो सकते हैं। जी रोमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? भाई बहुत बेहतरीन, भाई ऐसा बहुत बेहतरीन जवाब दिया, बहुत बेहतरीन जी। जबरदस्त, जबरदस्त। ये रोमा, जो काम हम खुद करते हैं, देख के चीजें पहचानने का या सुन के चीजें पहचानने का। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके कान में आवाज आती है ना बिल्ली के बोलने की, म्याऊं, तो आपकी अम्मी पूछती है क्या आवाज है, आप कहते हैं अम्मी बिल्ली बोल रही है। इसका मतलब है उस आवाज को आपने पहचान लिया, ठीक है ना। तो ऐसा बेटा आपने बड़े अच्छे जवाब दिया कि जो काम इंसान करता है, जब हम वो मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं वही काम, तो उसको हम एआई कहते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। रोमा कुछ कहना चाह रही हैं? जी रोमा। नहीं, 2 ब्रांचेस हमने की थी, प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग, इसकी हमने इसके ऊपर बात की थी कि प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग। जी थैंक यू रोमा। ऑलराइट, रोमा इज सिटिंग विद मी। ये अभी ओवर टू यू। और अभी जी सर, और कोई आंसर देना चाह रहे हैं तो सर आप उनके आंसर्स लीजिए। बाय द टाइम ये बच्चे ऑन कर रहे हैं। जी रोमा, अपना प्लीज ऑन कीजिए वीडियो और देन रिप्लाई। अच्छा, मैं एक और आपको छोटी सी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, और इसके बाद मैं सवाल भी करूँगा आपसे, ठीक है। इस वीडियो को आप जरा गौर से देखें, मैं आपसे फिर सवाल भी करूँगा।
वेलकम टू ग्रेट्स मेजर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको वो वाली डेफिनेशन नहीं देना चाहता जो ऑलरेडी बुक्स के अंदर मेंशन्ड है और हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, बल्कि उन एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं जो डेली बेसिस पे आप लोग यूज कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन कहां से हुआ? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जो पहला कंप्यूटर बना, उस कंप्यूटर का बेसिक पर्पस था जर्मन कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए, और इस कंप्यूटर को बिल्ड करने में एलन ट्यूरिंग का बहुत मेजर रोल था। और 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ही एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसकी हेडिंग थी कैन मशीन्स थिंक, मतलब क्या मशीन सोच सकती हैं? और इसी क्वेश्चन का आंसर स्टिल हम फाइंड कर रहे हैं। और हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं? हम ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह सोचे और ह्यूमन की तरह काम करे, मतलब इंटेलिजेंट सिस्टम्स हम बनाना चाहते हैं। और ये इंटेलिजेंट मशीन्स के ऊपर ही हमारा फ्यूचर जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जैसे अगर एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूं तो हम सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, और उस स्मार्टफोन में बड़ा ही एक मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी, एलेक्सा। इसमें हम करते क्या, हम कोई भी अपनी क्वेरी जो है वो टाइप भी करने की जरूरत नहीं, आप बोल के अपनी क्वेरी डाल सकते हो, और आपकी क्वेरी जो आप बोल रहे हो अपनी लैंग्वेज में उसको वो कन्वर्ट कर रहा है एनएलपी के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, और फिर उसका आंसर भी करके दे रहा है। और गूगल जो है वो कोई गीगाबाइट से टेराबाइट्स में डेटा को हैंडल नहीं कर रहा है, वो एक्साबाइट्स पेटाबाइट्स ऑफ द डेटा हैंडल कर रहा है। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में आपकी छोटी सी क्वेरी विद इन द सेकंड, विद इन द मिली सेकंड कैसे बाहर आ रही है, ये इसके पीछे क्या काम कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसके एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ स्मार्ट कार्स का, स्मार्ट कार्स या स्मार्ट होम्स का, तो टेस्ला कंपनी ने स्मार्ट कार्स बनाई है ड्राइवरलेस। उसमें है कि आप सिंपली बैठो, यूएस में ऑलरेडी मोर देन 50,000 कार जो है वो रन कर रही हैं, तो आप उसमें बैठो, डेस्टिनेशन डालो, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ के आएगी। कैसे रेस देनी है, कैसे ब्रेक लगानी है, ऑब्स्टेकल आए तो कहां पे रुकना है, कैसे रुकना है, ये आपको कुछ नहीं बताने की जरूरत, ना किसी ड्राइवर की जरूरत, वो ऑटोमेटिकली ये चीज अपने एंड पे कर रही है। तो मतलब कर कैसे रही है? जैसे ह्यूमन बीइंग कार चला रहा है, कार चलाते टाइम हम बहुत चीजें सोचते हैं अपने माइंड में, फ्यूचर का भी ध्यान में रखते हैं कि आगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कुछ अगर हमें याद है कि ये हो सकता है वो प्रॉपर पुल बना नहीं हुआ या वो रोड खराब है, हमारे माइंड में ये चीज है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि मशीन भी अपने माइंड में ऑलरेडी चीजें रखे, लर्न करे, परसेप्ट करे, और उसकी बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करे। मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन कोई चीजों को सोच लर्न करके डिसीजन लेता है, वही हम चाहते हैं कि मशीन्स अब क्या करें, डिसीजन मेकिंग पावर हम मशीन्स में डालना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि डिसीजन अच्छा होगा या बुरा होगा, हम एक चाहते हैं कि मशीन्स खुद से डिसीजन लें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं पे काम कर रही है। वो ह्यूमन और रोबोट्स के बीच में जो ये बैरियर है इंटेलिजेंस का, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो इसके पीछे बहुत सारे जो लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, रीजनिंग एल्गोरिथम्स हैं, जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। आप अगर एक सिंपल से एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ यहाँ पे नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स में करते क्या, ये यूट्यूब का एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो रिकमेंडेशन जो है आपको आती है आपके बिहेवियर के ऊपर, मतलब आप सोशल मीडिया पे कैसे काम कर रहे हो, आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, उसके बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है। ये चीज क्या है, बैक एंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको पूरा का पूरा एनालाइज कर रही है, और एनालाइज करके वो आपके डिसीजन जो है उनके ऊपर भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर एआई के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं और आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स से एक पर्सन है और उस बंदे ने पिज्जा ऑर्डर करना है, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन की, एप्लीकेशन पे उसने कस्टमर आईडी डाली, और उसके पास पिज्जा के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब वहां पे वेजिटेबल पिज्जाज है, नॉन वेज पिज्जाज है, ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसमें उसने चीज बर्स्ट को सिलेक्ट किया। जैसे उसने चीज बर्स्ट की ऑप्शन सिलेक्ट की, तुरंत उसको वहां पे एक वार्निंग आ गई कि योर कोलेस्ट्रॉल वैल्यू इज हाई। अब ये कोलेस्ट्रॉल वैल्यू हाई कैसे है, मतलब उसके पास कैसी आई है इंफॉर्मेशन? हो सकता है कि मोबाइल नंबर के थ्रू ये जो कस्टमर आईडी है, और हो सकता है कोई और जो मेडिकल उसने बिल करवाया हो, या किसी ने मेडिकल ऑनलाइन उसकी वैल्यूज डाली हो, तो वहां से वो लिंक करके ऑटोमेटिकली डेटा उठा रहा है। उस बंदे को भी नहीं पता कि उसकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू अभी हाई चल रही है, लो चल रही है, लेकिन साथ के साथ उसको मैसेज आ गया कि योर कोलेस्ट्रॉल वैल्यू इज हाई, तो आप ये पिज्जा मत ऑर्डर करो। लेकिन उसने क्या किया, इग्नोर किया और पिज्जा ऑर्डर कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर उसने पिज्जा ऑर्डर किया, और अब हो सकता है उसको कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ये दिखा रहा है कि आपकी हाई है, और साथ के साथ वैल्यू भी दिखा रहा है बोल्ड अक्षर में कि ये आपकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है। स्टिल आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो। अगर उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया
तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है, थर्ड टाइम एक्सपर्ट सिस्टम जो है हमारा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, वो जो चीज बस की ऑप्शन है उसकी आईडी से ही निकाल दे, मतलब चीज बस की ऑप्शन ऑटोमेटिकली वहां से डीएक्टिवेट हो गई। और ये जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम ये डिसीजन मेकिंग है, ये कैसे काम हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो रही है। तो हमारा पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट सिस्टम, पूरा का पूरा हमारा सोशल मीडिया, ये सारे के सारे बैकएंड पे आप जितनी भी मेजर कंपनीज के नाम ले लो, ये सारी कंपनीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन दैट, और उन्होंने बहुत सारे ऐसी मशीन्स ऑलरेडी बना चुके हैं जो पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम कर रही हैं। और ह्यूमन बिहेवियर में हम किन टर्म्स को बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग मतलब हमने कुछ लॉजिकल सोचना है, कुछ सेंसिबल सोचना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% से ज्यादा मार्क्स चाहिए, और कोई बंदा है ए और उस ए बंदे के 60% मार्क्स आए, तो आपने यहाँ से एक लॉजिक निकाल लिया, एक यहाँ पे रीजनिंग की कि उस बंदे का वो टेस्ट क्वालिफाई हो गया। ये तो हमने किया, हमारे लिए तो ये बहुत इजी सा फंड है, लेकिन मशीन में भी हम ये रीजनिंग डालना चाहते हैं, लॉजिक डालना चाहते हैं। देन लर्निंग, लर्निंग मतलब जैसे हम ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन जो है वो लर्न करता है, अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखता है, और उस चीजों को वो फ्यूचर में यूज करता है, ताकि जो उसने पास्ट में गलती की है, उस पास्ट में जो अभी रुको, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली हम गेम प्लेइंग कर रहे हैं, ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ गेम प्लेइंग एल्गोरिथम्स, या कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा माइंड जो है काम करता है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि मशीन्स भी अपने एंड पे सोचे और उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करें। देन परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी आई से, अपने ईयर से, नोज से, ये जो इंद्रियां, इनसे क्या करता है, परसेप्ट करता है, और उन चीजों को परसेप्ट करके माइंड में उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन लेता है। यही हम चाहते हैं मशीन्स की, कि मशीन्स परसेप्ट करें। जैसे मैंने टेस्ला कंपनी का एग्जांपल दिया, तो टेस्ला ऑलरेडी एक टेक्निक पे काम कर रहा है, क्या कि अगर उसकी कार ने कुछ परसेप्ट किया कि फ्यूचर में लेट्स से कि उसकी कार जा रही है और उसने कोई जाम को देखा, मतलब कोई जाम लगा हुआ, उसने परसेप्ट किया, तो परसेप्ट करके वो एक डिसीजन बनाएगी कि आने वाली जो फर्दर कार्स है वो उस पर्टिकुलर रोड से ना जाए। तो ये जो चीज है वो ऑटोमेटिकली वो सबको ट्रांसमिट कर देगा, ये वाला मैसेज। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमने कुछ परसेप्ट किया, मशीन ने कुछ परसेप्ट किया, अब वहां पे मैन्युअली नहीं काम होगा कि आपको ये करना चाहिए, नहीं, मशीन खुद से डिसीजन ले रही है और उसके बेसिस पे वो खुद डिसीजन मेकिंग कर रही है। ये एक्चुअल में पूरा फंडा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉल करते हैं, वीडियो रोक के आप लोग एक डेफिनेशन जो वीडियो आर्टिफिशियल रोक के इंटेलिजेंस कॉल कर रहे हैं। बनाना चाहते हैं, जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे। नहीं कर हाँ भाई बच्चों, क्या सीखा आपने इस वीडियो से? कोई बच्चा जवाब दे। उसने जब बात की है आपसे ड्राइवरलेस कार्स की, तो क्या 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 आपके जहन में आता है ड्राइवरलेस कार से? कि बगैर ड्राइवर की गाड़ी चलाई जा रही है, ठीक है ना? तो गाड़ी अपने फैसले खुद कर रही है, और वो किस बुनियाद पे कर रही है? डाटा की बुनियाद पे। भाई मजा नहीं आ रहा, सवाल नहीं आ रहे मजेदार ना। क्या किया जाए बच्चों, बताओ हमें बच्चों। ऑटो कार्स किस तरह से इंटेलिजेंट काम करते हैं, ये हमने सीखा। दोबारा करो सवाल, दोबारा करो बेटा। ऐसा दोबारा करो सवाल। ऐसा नहीं, पहले ऐसा सवाल करेंगे। ऐसा आप सवाल करें पहले। नहीं ऐसा ना, अनम्यूट करो, आपका म्यूट है, अनम्यूट करो पहले। ऐसा ना, आप अनम्यूट करें अपना, ऐसा ना अपना फोन अनम्यूट करें। ऐसा को अनम्यूट करना नहीं आ रहा। जी मेरीन, आप आपका सवाल करें, आप क्या कह रही हैं मेरीन? ऑटो जब मशीन सारा ऑटो काम कार्स करेगी तो फिर जी उसके बाद फिर इंसान कौन सी जॉब करेंगे?
اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں اگر مشینیں یہ کام کریں تو انسان کون سی جاب کریں گے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ میرین بیٹا کیا سوال کر رہی ہیں آپ؟ دوبارہ سوال ریپیٹ کریں اپنا. سر میں آٹو کہہ کار رہی ہوں کس طرح کام کرتی ہے مشین یہ ہم نے کام کریں گی تو پھر انسان کون سی جابس کریں گے؟ نہیں بہت اچھا سوال کیا ہے میرین آپ نے، مزہ آ گیا، سوال کا مزہ آ گیا. میرین کا پہلا سوال یہ بس تھا واشنگ مشین والا. اچھا جی نہیں میرین بیٹا بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں آج سے کوئی عرصہ پہلے ٹانگے چلتے تھے جن کو گھوڑے چلاتے تھے، وہ تو ختم ہو گئے اب نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ عرصہ پہلے کیمرے ہوتے تھے ہر ایک کے پاس نا. کیمرے اب بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اپنے سیل فون سے کرتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. پہلے تو اس کی اب یہ مثال ہے کہ جب مشینیں یہ کام کریں گی تو انسان اپنے کام کو چینج کر لے گا. اب انسان کو پروگرام کرے گا بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پہلے انسان اینٹیں بنایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی بھٹے میں اینٹیں بنتی تھی. پہلے انسان اپلے اپنے ہاتھ سے تھاپتا تھا، اب اس کی مشینیں آ گئی ہیں. تو انسان کام کی نوعیت کو بدل لے گا اپنی. تو جب یہ جو مشینیں کام کریں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تو انسان بہتر کام کرے گا اور ڈیسنٹ کام کرے گا. وہ ان مشینوں کو پروگرام کرے گا، وہ ان کو لرن کرائے گا. بھائی میرین بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اتنی نئی جابز آ رہی ہیں، اتنی نئی جابز آ رہی ہیں مشین لرننگ کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ انسانوں کا کام بجائے کم ہونے کے بڑھ جائے گا بشرطے کہ انسان نئے کام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی جناب. اب ایسا صاحب آپ ذرا انمیوٹ کریں اپنے آپ کو، انمیوٹ کریں آپ ذرا نا، اور پھر آپ بات کریں. احسن صاحب آٹو کار میں اے آئی کیسے کام کرتی ہے یہ میں نے سیکھا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں آٹومیٹک کار میں AI کیسے کام کرتی ہے؟ یہ میں نے اگر سیکھا آپ ہے. اچھا آپ نے سیکھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے کام کرتی ہے بتاؤ آپ ادھر. احسن مجھے بتاؤ، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں مجھے کہ ڈرائیور لیس کار میں AI کیسے کام کرتی ہے، آپ بتائیں ذرا مجھے. روبوٹک ہوتی ہے، اس میں کوڈنگ وغیرہ کی ہے اس لیے وہ. اچھا بھی ایسا ہے کہ مجھے امریکہ میں اتفاق ہوا ہے اس گاڑی میں بیٹھنے کا جس میں ڈرائیور نہیں تھا. اب وہ گاڑی رکتی کیسے ہے؟ وہ جب دیکھتے ہیں ریڈ سگنل کو تو ہماری جو عام گاڑیاں اس میں ڈرائیور دیکھتا ہے اور وہ بریک لگا لیتا ہے گا. اچھا اس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں ڈرائیور لیس کار کے اندر نا، تو وہ دیکھتے ہیں دور سے کہ بھئی ٹریفک لائٹ جو ریڈ ہو گئی ہے تو وہ اپنی سپیڈ کو آہستہ کر کے اس کو روک لیتے ہیں، روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر اس کے سامنے چیز آ جاتی ہے تو وہ خود اپنی سپیڈ سلو کر لیتی ہے گاڑی. پھر وہ دیکھتی ہے کہ اگر ٹریفک زیادہ ہے، بارش ہو رہی ہے، تو اس کے حساب سے وہ اس کی چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کام نا ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ڈیٹا کسے کہتے ہیں؟ انفارمیشن کو. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ نے آئس کریم لینے باہر جانا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آئس کریم کی دکان بہت دور ہے تو آپ پیدل کبھی نہیں جائیں گے یا جائیں گی آپ نا. آپ اپنے ابو سے کہیں گی یا امی سے کہ چلیں میرے ساتھ مجھے آئس کریم دلوا دیں کیونکہ دکان دور ہے. اگر وہ قریب ہے تو آپ جا کے لے آئیں گے. اول تو آپ کو اکیلے جانا نہیں چاہیے، آپ ضرور کسی بڑے بھائی بہن کو یا امی ابا کو ساتھ لے کے جائیں. یہ قریب ہے تو آپ جا کے لے آئیں گے آئس کریم اپنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ انفارمیشن ہے، یہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فار ایگزامپل ایک اور ڈیٹا کی آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بادل گرجیں تو بارش ہوتی ہے گی. ٹھیک ہے نا. تو جب بہت تیز بادل گرج رہے ہیں اور آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کہیں گے بھی چھتری لے کے چلو کہ بارش نہ ہو جائے تو میرے کپڑے بھیگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کام آپ کرتے ہیں معلومات کی بنیاد کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اب جیسے عید آئی، اب آپ نے پتہ ہے بھائی کہ عید آ رہی ہے گی، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر عید کے اوپر مہندی بھی لگانی ہوتی ہے،
چوڑیاں بھی بچیوں نے پہننی ہوتی ہیں, لڑکوں نے اچھے رنگ کے کپڑے پہننے ہوتے ہیں, پھر قربانی بھی ہوتی ہے گھر میں, تکے ہی بنتے ہیں. یہ ڈیٹا ہے نا, معلومات ہے. تو اب اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں. اگر کوئی اسکول کا کام پینڈنگ آپ کہتے ہیں پہلے کر لو, ادھر عید کو انجوائے کر لیں گے. تو یہ جو ہماری ساری زندگی ہے یہ ڈیٹا کی بنیاد پہ چلتی ہے, انفارمیشن کی بنیاد پہ چلتی ہے, یا اردو میں مطلب ہے جو آپ کی معلومات ہوتی ہے اس کے بنیاد پہ چلتی ہے. جتنی اچھی آپ کے پاس معلومات ہوگی اتنے اچھے آپ فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر سے کھلونوں کی دکان کتنی دور ہے. بہت دور ہے. اگر آپ اپنے ابو ضد کر رہے ہیں میں بھی جا کے کھلونا لاؤں گا یا لاؤں گی, تو یہ زیادتی ہے آپ کے. صبح کیونکہ دکان دور ہے, صبح چلیں گے اس کے اوپر. تو زندگی کے جتنے ہی فیصلے ہیں وہ معلومات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مشینیں ہیں یہ معلومات کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو جتنی اچھی معلومات دیں گے یہ اتنے اچھے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے. جب آپ مشین سے پوچھتے ہیں نا, الیکزا سے ابھی مثال دیں تھی ربیہ بھائی آپ کو الیکزا کی. الیکزا کیا چیز ہے؟ الیکزا ایک ڈیوائس ہے. ابھی میرے پاس لگی بھی ہے یہاں الیکزا میرے اسٹڈی کے اندر. اگر میں پوچھوں الیکزا واٹ از دا ٹائم ان جاپان, واٹ از دا ٹائم ان ٹوکیو, تو الیکزا فوراً کہے گی جی یہ ٹائم ہوا ہے. الیکزا کو کیا پتا؟ الیکزا نے میری آواز سنی اور میری آواز کو ٹرانسلیٹ کیا ایک کوئری کے اندر, اور کوئری سبمٹ کر دی کس کو؟ وکیپیڈیا کو. وکیپیڈیا گوگل کیا چیز ہے؟ ایک خزانہ ہے معلومات کا جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. جو جواب وہاں سے آیا الیکزا نے اسی جواب کو آواز میں کنورٹ کیا اور مجھے بتا دیا کہ ٹوکیو میں اس وقت یہ بجا ہے. اب بچوں یہ سارا کام منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ہوتا ہے گا. یعنی میرے سوال کے جواب میں 10 سیکنڈ میں مجھے معلومات مل جاتی ہے. یہ ساری چیزیں معلومات کی بنیاد پہ. جب آپ گوگل کرتے ہیں کہ یہاں سے لالا موسیٰ کتنی دور ہے تو گوگل فوراً بتاتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, آپ کے ابو جب پوچھتے ہیں گوگل سے کوئی چیز پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ کدھر ہے, فوراً بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہاں پر ہے. تو ابھی آپ اخیر میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں. پھر بچوں کل آپ نے ذرا اچھی تیاری سے آنا ہے گا. اب 9 بج چکے ہیں, اب میں نے بھی کھانا کھانا ہے, آپ نے بھی کھانا کھانا ہوگا. ٹھیک ہے نا. کھانا کھانا ہے, پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے سونے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. اچھی اچھی باتیں کرنی ہے, لڑنا نہیں ہے بہن بھائیوں سے. امی ابو کو سلام کر کے سونا ہے اور سلام کر کے صبح اٹھنا ہے ان سے. نماز بھی پڑھنی ہے صبح کی. ٹھیک ہے نا بچوں. اچھی اچھی باتیں کرنی ہے ساری. اچھے بچے بننے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی کسی کا کوئی سوال ہے تو مائک آن کر کے سوال کر لے, ورنہ آج کے لیے خدا حافظ. کل پھر 7:30 بجے ربیہ بھائی آپ سے ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے. السلام ٹھیک علیکم ہے. سر. وعلیکم السلام بھائی. کہنا کیا حال ہے آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کو آپ کے بچے آئے ہوئے کورس میں یا نہیں؟ جی سر جی جی ہیں, بالکل ہیں. اینڈ ایون دے آر آلسو پارٹیسپیٹنگ انشاءاللہ. ابھی صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ although I joined late, لیکن میں وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکتی. if it's possible کہ آپ اس کا لنک شیئر کر دیں so that we may forward it to the interested students, تاکہ کل دوبارہ وہ لوگ well prepared ہوں آپ سے نیکسٹ سیشن کے بارے میں جو بھی کوسچن وغیرہ کرنے ہیں. یہ میں نے شیئر کر دی گروپ کے اندر نا, یہاں سے نوٹ کر لیں. یہ میں نے چیٹنگ چینل پہ شیئر کر دی. سر میں تمام بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل سیشن کے لیے تیاری کے لیے تھوڑا تیار رہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی نا 3 ایگزامپل ود صحیح جو پراپر صحیح ایگزامپل ہیں وہ بتائیے گا خود کہ جیسے سر نے بتائیے. شبی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو بچوں جس طرح یہ دعا بیٹھی ہے نا, دعا فاطمہ, سب بچوں نے اس طرح بیٹھنا ہے گا. دعا بیٹی کتنی اچھی لگ رہی ہے اس وقت نا, ماشاءاللہ کرسیاں بیٹھی ہیں. اچھا وقاس تم بہت شرارتیں کر رہے ہو اس وقت. تم لگتا ہے بیٹھے ہو اپنے پلنگ کے اوپر اور ہل بھی رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کل کا پروسیجر یہ ہوگا کہ سب بچے کیمرہ آن کریں گے اپنا. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھے اچھے کپڑے پہن کے کرسی میز پہ بیٹھیں گے. اگر آپ کے پاس اپنے ابو کا سیل فون ہے نا تو آپ نے اس کو ایک جگہ فکس کر لینا ہے سیل فون کو. ٹھیک ہے. یہ بڑی ضروری بات. اب دیکھو نا وقاص کتنا ہل رہا ہے, اس کے ہلنے سے بیٹ ڈسٹرب ہو. وقاص کل آپ نے ہلنا نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. ہاں
فکس ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو بچہ اپنے امی ابو کا فون استعمال کر رہا ہے یا ان کا لیپ ٹاپ, تو وہ اپنا نام اپنا لکھے گا, ٹھیک ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. مجھے آپ کے اصل نام چاہیے, ٹھیک ہے نا, مجھے آپ کے اصل نام چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی آپ کے ابو کا نام اگر جمیل ہے تو آپ پہ جمیل لکھا آ رہا ہے, نہیں, آپ نے اپنا نام لکھنا ہے کہ جی میرا نام مجید ہے گا, ٹھیک ہے. یہ حیدر ہنس رہا ہے, شرارتی لگتا ہے حیدر مجھے کافی نا, ولی حیدر تم مجھے شرارتی لگتے ہو کافی نا, ٹھیک ہے نا. ہنس رہا ہے یہ کہ میں اب چکر دوں گا کل نہ کو, اب تم نے اپنا صحیح بچوں کا نام لکھنا ہے گا, ٹھیک ہے. چلو کل ملاقات ہو گیا. اور شبی بھائی نے آپ کو بتایا نا کل آپ نے تیاری کر کے آنا ہے گا, ٹھیک ہے. دیکھو بچوں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے. اور کل کو ہم آپ کو مشکل چیزیں پڑھائیں. او ہو مت پوچھیں, بڑی مشکل چیزیں ہیں بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر. آپ کو پروگرامر بنائیں گے, آپ کو ڈیولپر بنائیں گے اس کا. لیکن اگر یہ 5 دن تک آپ نے اچھی طرح سیکھ لیا, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اردو میں, انگریزی میں, پنجابی میں, سندھی میں, ٹھیک ہے جی, لطیفے سنا کے, گپے مار کے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھا دیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کا امتحان بھی لیں گے ایک نا. اچھا, امتحان انہیں گپوں میں سے جو سوال نکلیں گے ان سے لیں گے, ٹھیک ہے. چلیں کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے, لیکن کل آپ لوگوں نے تیاری کر کے آنا ہے گا, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ایک نعرہ مار دو یار سارے, پاکستان زندہ باد. زندہ باد. زبردست.